صفحہ نمبر 38 پیج 38 جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کا طریقہ کار۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے۔ جلد اول سورت فاتحہ سے لے کر سورت البقرہ تک، پارہ اول سے لے کر پارہ نمبر 3 تک رکوع 8 ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کی ہوئی تفسیر ہے، لکھی ہوئی قرآن کریم کی بہترین تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کا طریقہ کار۔ اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضور اکرم کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ نے ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقہ پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں شامل نہ کی، درج نہ کی، جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں، وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرما کر یہ نیا نسخہ ان ہی سے نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا، جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں، وہ حضرت زید کے پاس لے آئے۔ اور جب کوئی شخص اس کے پاس قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیات لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ نمبر 2، پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید، حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت حضور اکرم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت کی اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ سورت برات کی آخری آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس کے پاس ملیں، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں، یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھیں، اور ان کے سوا کسی اور کا جزو قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضور اکرم کی لکھوائی ہوئی متفرق آیتیں لے کر آ رہے تھے، ان میں سے یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی کے پاس نہیں ملیں۔ ورنہ جہاں تک ان آیات کے جزو قرآن ہونے کا تعلق ہے، یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ کو یاد بھی تھیں، اور جن حضرات کے پاس آیات قرآن کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھیں، لیکن حضور اکرم کی نگرانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملیں، کسی اور کے پاس نہ تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔